وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے کئی رسول، من قبل کا آپ سے پہلے، منہم من، کچھ ان میں سے وہ ہیں جن کا قصصنا علیک ہم نے حال بیان کر دیا آپ پر، ومنہم من، اور کچھ ان میں سے وہ ہیں لم نقصص علیک نہیں ہم نے حال بیان کیا آپ پر، وما کان لرسول، اور نہیں ہے اختیار کسی رسول کے لیے، ان یأتی بآیت، کہ وہ لے آئے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، فاذا جاء، پھر جب آ گیا، امر اللہ، اللہ کا حکم، قضی بالحق، تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ، وخسر، اور خسارہ اٹھایا، ہنالک المبطلون، وہاں اہل باطل نے۔ اللہ رب العالمین اس سے پیچھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کی توحید اور توحید کا انکار کرنے والوں کا انجام بیان کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کا حکم دے رہے ہیں کہ آپ صبر کریں اور ان لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہیں، ان کے نام ماننے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں ان کے ساتھ بھی لوگ ماننے والے جہاں پر تھے وہاں پر ان کی مخالفت کرنے والے بھی بہت سارے لوگ تھے۔ ہر دور کے اندر حق کے حمیتی جہاں پر ہوتے ہیں، حق ماننے والے ہوتے ہیں، وہاں پر حق کے مخالف بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس پریشانی کی وجہ سے کہ لوگ ہمیں ٹھکرائیں گے، لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، اس بات کی وجہ سے حق کو چھوڑ دینا، یہ ہرگز اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے پہلے رسول ہم نے ان کے قصے بھی بیان کیے، بعض ایسے ہیں جن کے واقعات ہم نے بیان کر دیے، بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قوموں کے بارے میں بھی ہم نے بتلا دیا کہ ان کو ہم نے کیسے تباہ و برباد کیا، اور بعض ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی آئے ہیں کہ ہم نے ان کا ذکر نہیں کیا لیکن وہ دنیا میں آئے ہیں، لوگوں نے ان کی باتوں کو رد کیا ہے، لوگوں نے ان کو پریشان کیا ہے، لوگوں نے ان کو تکلیفیں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کے دین پر ڈٹے رہے۔ اور ہر نبی کا یہ کام ہے، ہر نبی کے، کسی بھی نبی کے اختیار میں یہ بات نہیں ہے کہ لوگ کہیں جی ہمیں یہ معجزہ کر کے دکھا دو، یہ کرامت کر کے دکھا دو۔ کوئی نبی اپنی طرف سے کوئی نشانی نہیں دکھا سکتا۔ نبی بھی اگر کوئی اللہ کی کوئی نشانی دکھائے گا وہ اللہ کی عطا کردہ ہی دکھلائے گا، اپنی طرف سے نبی بھی کوئی معجزہ آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا، کیونکہ عرب کے اندر وہ کفار مکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کے اعتراضات کرتے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کوئی ایسی سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ کے دکھلائیں، یہ پہاڑ سونے کا کر کے دکھا دیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب ہمارے سامنے دی جائے، ایسی ایسی باتیں کرتے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر وہ کہتے کہ اگر یہ حق پر ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش ہو جائے، ہم پر اللہ کا عذاب آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، میں اللہ جب حکم دوں گا وہی اسی وقت کام ہوگا، اور جب میں فیصلہ کر لوں کسی قوم کو تباہ کرنے کا تو اسی وقت ان کو تباہ کرنے پر میں قادر ہوں۔ البتہ اللہ نے ہر کام کا ایک وقت رکھ دیا ہے، جب جس قوم کو چاہیں زندگی بخش دیں، جس کو چاہیں دنیا سے ختم کر دیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ جسے چاہیں غرق کروا دیں یا جس کے لیے وہ چاہیں اس کو تباہ و برباد کروا دیں، نہیں، بلکہ نبی پاک بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔